اگلا ریفرنس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے، ریفرنس نمبر 5. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. بڑی سخت آیت ہے. مت گمان کریں وہ لوگ جو کہ کنجوسی کرتے ہیں اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے. ہوا خیر لہم، کہ وہ مال ان کے لیے خیر ثابت ہوگا. کنجوسی کرنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے وہ مال ان کے لیے خیر ثابت ہوگا جوڑنا. بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے تو شر ثابت ہوگا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس مال کا توق بنا کر ہم ان کے گلے میں ڈال دیں گے قیامت کے دن. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ زمینوں اور آسمان میں ہے. اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اصل مالک تو وہ ہے، جب چاہے وہ چھین سکتا ہے. تو یہ مال تمہارے گلے میں توق بنا کر قیامت والے دن ڈالا جائے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالی خوب واقف ہے تمہارے اعمال سے. اس میں دھمکی ہے، جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 55 میں یہاں تک آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقین کو ہم نے جو مال اور اولاد دی ہے تو آپ ان کے بارے میں کسی وہم میں مبتلا نہ ہو. ہم تو چاہتے ہیں اسی مال اور اولاد کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دیں. سورۃ التوبہ آیت نمبر 55 گھر جا کے پڑھ لیجئے گا. یعنی مال اور اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم انہیں عذاب دیں گے. اور عذاب ہوتا ہے. بڑے بڑے سیٹ امیر لوگ اولاد کو انہوں نے سونے کے نوالے کھلائے ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی پتہ چلتا ہے، آپ بھی اکثر دیکھتے ہیں خبریں آتی رہتی ہیں کہ جی بیٹے نے باپ کو گولی مار کے تو جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا. یہ اکثر سننے کو ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے کہ ان کا مال اور اولاد یہ ہم نے دنیا میں ذریعہ بنا دیا ہے ان کے لیے عذاب کا. ذرا الفاظ دیکھیں، عذاب. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو عذاب بنا سکتا ہے، وہی مال عذاب بن جائے. یہ اغوا برائے تاوان جو ہے یہ مال ہی عذاب بنا ہوا ہے نا جی. 1 کروڑ روپیہ دیں اور اٹھا لیں، یہ عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور پھر یہ لوگ مالدار لوگ بےچارے آسانی کے ساتھ پھر بھی نہیں سکتے معاشرے کے اندر، اور بعض کو مال ملا ہوتا ہے اس مال کو خرچ نہیں کر سکتے. اب پاکستان میں ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے، اس کے کئی ہوٹل ہیں، لیکن اس کا معدہ کام نہیں کرتا صحیح، تو وہ بیچارہ ٹوسٹ ہی کھاتا ہے صبح 2 روکھے اور 2 شام کو. بریانی نہیں کھا سکتا، چاٹ نہیں کھا سکتا. ہم تو الحمدللہ سب کچھ کھا سکتے ہیں. تو رزق جو انسان کے مقدر میں وہی اندر جانا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے تو وہ نوٹ کھا تو نہیں سکتا. ایون اگر مال بھی سامنے آ جائے، اگر معدہ ہی کام نہ کرے تو زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انسان کا معدہ نہیں ٹھیک کر سکتی. اور یہ بھی میڈیکلی یاد رکھیے گا، اگر معدہ خراب ہو جائے نا کسی کا، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. پھر معدے کے السر کا یہی ہے کہ احتیاط ہی کرتے جائیں کھانے پینے میں، معدہ ریکوری نہیں کرتا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.